رمضان المبارک ہے اور یہ دو حوالوں سے یہ دن بڑا معروف ہے، معتبر ہے۔ ایک تو غزوہ بدر ہے اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال شریف جی آج ہی کے دن میں ہے۔ تو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں خود شریک ہوئے ہیں یقیناً اسے تو غزوہ ہی کہتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے صحابہ کے لشکر تیار کر کے بھی روانہ فرماتے رہے مختلف علاقوں میں، تو اس کو سریہ بولا جاتا ہے۔ ہماری سیرت نگاروں نے اس کو سریہ کہا، جس میں حضور بنفس نفیس موجود نہ ہوں، صحابہ کرام خود جائیں اور جا کے دشمن کا مقابلہ کر کے واپس لوٹیں، فتح یاب ہوں، تو اس کا نام سریہ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے تھوڑی سی میں بنیاد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کر کے نہیں نکلے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ والوں نے شام ایک تجارتی قافلہ بھیجا ہوا ہے حضرت ابو سفیان کی قیادت میں، اور انہوں نے پوری تجارت پہ زور یہ لگایا ہوا ہے کہ جو مال ہم دے کے بھیج رہے ہیں اصل مال تو واپس ہو جائے گا، جو نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ صحیح۔ اس پلاننگ کے تحت وہ شام گئے، تجارت کی اور خوب نفع بھی کمایا۔ صحیح۔ جب واپسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ایسا پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا کہ ہم اس قافلے کو مکہ جانے سے روک لیتے ہیں، جو ہمارے ہی خلاف ہونے والا ہے انہوں نے نفع استعمال کرنا ہے، ہم ان کا اصل مال بھی اپنے پاس روک لیتے ہیں، نہ مال جائے گا نہ وہ ہمارے خلاف فتنہ فساد برپا کریں گے۔ تو حضرت ابو سفیان بھی بڑے زیرک انسان تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی سمجھداری اور سوجھ بوجھ بہت کمال کی تھی۔ سمجھ وہ بھی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری خبر ہو جائے گی اور وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے جو نارمل روٹ تھا مکہ مدینہ اور شام کا، اس روٹ کو ٹرن کر کے ساحل سمندر کا راستہ لے لیا، کہ راستہ بدل لیا کہ اگر وہ ہمارے پیچھے آئیں گے بھی تو جو نارمل روٹ ہے اگر اس پہ آئیں گے تو ہمیں مل نہیں پائیں گے، تو وہ ساحل سمندر کے راستے سے اپنے قافلے کو لے کے چلے اور ایک نوجوان کو بھگایا کہ جا کے اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا سارا مال لٹنے والا ہے، اگر آج تم نہ نکلے اور تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں اور وہ تمہارا مال قبضہ میں لینے والے ہیں۔ تو اب اللہ کی حکمتیں تو رب کے پاس ہوتی ہیں۔ بندہ مکہ میں پہنچا اور اس نے چیخو پکار کر کے اہل مکہ کے اندر ایک شور و غل بپا کر دیا کہ تم لٹ گئے، برباد ہو گئے، تمہارا سب کچھ جا رہا ہے۔ تو جناب ایسی صورت میں وہ پہلے بھی حضور کے خلاف تو سازشیں سوچتے ہی تھے، اب وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جتنے سرداران مکہ ہیں نا، انہوں نے پلان کیا کہ جناب ہم نکلتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا کے پھر اب ہاتھوں ہاتھ کام فارغ کر کے آتے ہیں، مسلمانوں کا کلا کما کر کے ہی آتے ہیں۔ تو جناب پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے 1000 بندہ نکالا، مکہ سے 1000 بندے کو لے کے یہ نکلے اور ان کے پاس پوری جنگی تیاری تھی۔ 7000 اونٹ اپنے ساتھ انہوں نے رکھے اور ایک روایت کے مطابق 700 اونٹ، اور اسی طرح تلواروں کا کوئی حساب نہیں، زروں کا، گھوڑوں کا، پوری فل تیاری کے ساتھ وہ، اور ساتھ مغنیاں بھی اور شراب و کباب بھی، پوری تیاری کے ساتھ وہ نکل رہے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان راستہ بدل کے اور اتنا فاصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم راستہ بدل کے بھی جائیں تو انہیں نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن یہ بھی اطلاع مل گئی کہ اہل مکہ ہمارے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر کے نکل چکے ہیں۔ تو جناب اس موقع پر بڑا مشکل ترین مرحلہ بن گیا۔ 2 ضلع ہیں، 8 تلواریں ہیں اور میرے خیال 70 گھوڑے لکھے ہوئے ہیں سیرت نگاروں نے، حضور کے پاس 70 اونٹ ہے بس۔ تو یہ کل اثاثہ لے کے، جس کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جنگ کے لیے کچھ نہیں تھا،
اصل میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے دو قافلوں میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ نے دو گروہوں دو جماعتوں میں سے ایک کا رسول اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ ہوگا اور فتح اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 308 بندے، یہ 313 کا جو عدد بولا جاتا ہے، ان میں 5 حضور مدینہ میں چھوڑ گئے تھے، ان کی مجبوری تھی، وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو بدریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 308 افراد کو حضور لے کے ساتھ نکلے، اور اب 30 بندے تھے حضرت ابو سفیان والے قافلے میں، تو 30 بندوں کے قافلے کو 308 بندوں نے کنٹرول کرنا ہو تو کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، بڑی آسانی سے ان کو قابو کر لینا تھا، لیکن تقدیر الہی میں یہ تھا کہ ان کا راستہ بدلا اور مکے والے تیار ہو کے نکل پڑے۔ اب ایسی سچویشن ہو گئی کہ نہ آگے جانے کے لیے نہ پیچھے آنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ اکرام سے مشاورت طلب کی کہ کیا کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل کی طرح جب رن پڑے موقع آئے تو تم کہو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے دشمن سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے ان جملوں کے ساتھ پوچھا کہ کہیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے۔ اس وقت صحابہ نے بڑی دل جوئی کے جملے بولے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اگر ہمیں نکالا ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت سعد نے تو اور کمال کے جملے کہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں لے کے نکل آئے ہیں، آپ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جلتی ہوئی آگ میں حکم دیں ہم چھلانگ لگائیں گے، بہتے ہوئے سمندر میں آپ حکم دیں ہم چھلانگ لگائیں گے، ہم آپ کے حکم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے جناب آپ اندازہ، حضور کا بڑا حوصلہ بلند ہوا، آقا کریم خوش ہو گئے، فرمایا پھر اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان 308 کو لے کے بدر کے مقام پر پہنچے، اور یہ بدر کا نام بھی دیکھیے، ایک بندہ ہے جس کا نام بدر ہے، اس کا کنواں ہے، اور اس علاقے میں اس نے اپنے رہن سہن کے انتظامات کر رکھے ہیں، تو وہ نام اس وقت اس مارکے کی وجہ سے ایسا چلا کہ آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی ہم بدر کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بندہ تھا جس کا نام بدر تھا، اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام ہی بدر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ آج جس جگہ پہ جامع مسجد عریش ہے نا، عریش کہتے ہیں کھجور کی چھال کا بنا ہوا خیمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک خیمہ تیار کیا جس پہ کھجور کی چھال ڈالی گئی تھی کہ جس سے دھوپ سے بچا جا سکے۔ تو وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار باہر کا جائزہ لے کے حضور کے پاس آتا اور حضور مسلسل دعا فرماتے رہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے کلمات عرض کرتے رہے۔ وہ جو آپ دعا کا کہہ رہے تھے نا، اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا کریم نے یہ جملے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، میری ساری محنت جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اس وقت تک 15 سال کی جو محنت کا نتیجہ ہے، میں لے کے اس میدان میں آ گیا ہوں۔ آج اگر یہ جماعت دنیا میں شہید کر دی گئی، پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ واہ! حضرت صدیق اکبر نے فرماتے ہیں کہ بار بار حضور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور قرآن میں 3 دفعہ اللہ نے مدد بھیجنے کا جو ذکر فرمایا۔ 9ویں سپارے میں فرمایا اللہ کی مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ آ رہی ہے، 4تھے سپارے میں فرمایا 3000 فرشتے آ رہے ہیں، پھر فرمایا 5000 اور بھی آ رہے ہیں۔ تو گویا 9000 فرشتے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے زمین پہ اتار دیے، اور صحابہ اکرام کے مددگار بن کے آ گئے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا مرحلہ ہوگا۔ شیطان مردود ان کے ساتھ چل کے آیا ہوا تھا، بدر کے مقام پہ پہنچا ہوا تھا۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا نا تو وہ الٹے پاؤں پھرا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں مکے والوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا مفتی صاحب، ادھر میں تھوڑی سی آپ کی